الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سب حضرات مل کے درود پاک پڑھو. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب قرآن مجید کی مختصر آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرما رب کریم ان آیت پاک دا صحیح مطلب عرض کرن دی توفیق عطا فرما. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل اسا سب کو عمل دی توفیق عطا فرما. محترم حضرات، اے محرم شریف کا مہینہ ہے جن کی اج 10 تاریخ ہے. 10 محرم دی تاریخ ساڈے سونے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی بظاہر دنیا وچ تشریف آوری کو پہلے بھی ایک مقدس تاریخ ہے. ان کی وجہ کہ محرم عربی زبان کا لفظ ہے اور ان کا معنی ہوندے عزت والا مہینہ. محرم حرمت کو بنے تو حرمت مانے ہوندے عزت. محرم او مہینہ جن کی ہر دور عزت تھی گئی ہے اور ان مہینے دی عزت پہلے کیوں ہوئی ان کی وجہ بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے اور انہاں وجوہات وچوں صرف 3-4 وجوہات سنو. پہلی وجہ یہ ہے کہ محرم او مہینہ ہے جن دے وچ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا ہا. محرم او مہینے
جس اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دی زوجہ اور سارے انسانوں دی ماں حضرت حوا کو بنایا ہے۔ محرم او مہینے جن کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی طوفان دے ختم ہونے تو بعد جودی پہاڑ تے نازل تھی ہے۔ محرم دی 10 تاریخ وہ مقدس تاریخ ہے جن اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی دے پیٹ تو رہائی عطا فرمائی ہے۔ محرم دی 10 تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے جیڑی تاریخ وچ حضرت یعقوب علیہ السلام تے انہاں دے مدت تو وچھڑے ہوئے پتر حضرت یوسف علیہ السلام دی ملاقات تھی ہے۔ محرم دی 10 تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے جیڑی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم کو رب نے فرعون تو نجات عطا فرمائی ہے۔ محرم دی 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جیڑی تاریخ کو رب نے فرعون تے ان دی قوم کو دریا وچ غرق فرمایا ہے۔ محرم دی تاریخ و عظیم تاریخ ہے جیڑی تاریخ وچ اللہ دے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان اہل بیت نے میدان کربلا وچ اپنی قربانی پیش کر کے اسلام دے جھنڈے کو بلند فرمایا۔ اس واسطے اللہ کریم دے بندے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی آج دے دہاڑے کو انتہائی عقیدت تے محبت نال منے دن، لیکن مناون دے مختلف طریقے ہونے۔ ابتدائی گفتگو توجہ نال سماعت فرماؤ۔ مناون دے مختلف طریقے ہونے جڑے کہ ملتان دے وچ بھی تساں حضرات اپنے اکھی نال دے دے، لیکن جامع مسجد پیپل والی محلہ امان پورا دے خطیب اور منتظمین اور سامعین کو مبارک دیندا کہ تساں شہداء کربلا دی یاد اوے منے دے جنہیں شریعت نے اجازت لیتی ہے۔ اس واسطے کہ قرآن تے حدیث کے مطابق ہر کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے جو شہید زندہ ہیں۔ سارے بولے شہید، ہاں شہید زندہ ہیں۔ ان دے واسطے ان کو وڈی دلیل کوئی نہیں کہ او رب کریم جڑا ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، وہ رب نے قرآن چلان فرما دیتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے میرے بندو جو میرے راہ وچ قتل ہو رہے ہیں انہاں دے جسم دے ٹکڑے ہو رہے ہیں، انہاں دا ہر جسم دا عضو علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن خبردار انہاں کو مردہ نہ آکھو، اور میری راہ وچ شہید تھن، شہادت تو بعد میں رب انہاں کو اعلیٰ زندگی عطا فرما۔ اس واسطے قرآن کے مطابق سارا عقیدہ شہید زندہ ہے۔ اور پھر اللہ کریم دا سونا سونا فرمان سنو کہ اے نہ سمجھو کہ شاید شہید کو مردہ آنکھنا گلاتے، اللہ فرماتے نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے بندو صرف زبان تو آنکھنا نہیں بلکہ دل میں بھی گمان نہ کرو کہ شہید مردہ ہوں دے، نہیں شہید اعلیٰ زندگی دا مالک ہوں دے۔ اس واسطے ہر کلمہ پڑھنے والا دا عقیدہ ہے جو شہید، بولو شہید
اس واسطے انہوں دی یاد بھی زندہ دی طرح مناؤ، مردے دی طرح یاد نہ مناؤ۔ جیندہ کوئی مر ویندے وہ زور زور دا آواز کڈ کے روندے، جیندہ کوئی مر ویندے وہ چیخو پکار کریں دے، جیندہ کوئی مر ویندے وہ بے ہوش ہو کے بے صبری دے اندر اپنے آپ کو تھپڑ مریں دے، جیندہ کوئی مر ویندے اپنی سینے کو پٹیں دے، جیندہ کوئی مر ویندے وہ والاں کو نچیں دے، جیندہ کوئی مر ویندے اپنے آپ کو زخمی کریں گے۔ لیکن تہاڈا کوئی مر گیا ہو سے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے نبی دا دوترا اج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ اس واسطے انہوں دی یاد مناؤ تو زندہ دی طرح مناؤ، زندہ دی طرح مناؤ، اور زندہ دی طرح یاد کیوں منی دیے جی اج تسا منے دے پے۔ زندہ دی یاد مناؤ، ان کا ذکر کرو، ذکر حسین کرو، زندہ دی یاد مناؤ، انہوں دی شان بیان کرو، زندہ دی یاد مناؤ، انہوں دی فضیلت بیان کرو، زندہ دی یاد مناؤ، قرآن پڑھ کے انہوں دی روح کو تحفے بھیجو، زندہ دی یاد مناؤ، درود و سلام کرو، زندہ دی یاد مناؤ، نوافل ادا کرو، زندہ دی یاد مناؤ، انہوں واسطے پاک سبیل لو، زندہ دی یاد مناؤ، انہوں واسطے خیرات پکا کے رب دی راہ پیش کرو۔ اس واسطے سچا مسلمان ہے جڑا حسین کو زندہ سمجھ دے اور زندے دی طرح انہوں دی یاد منے دے، مردے دی طرح یاد نہ مناؤ۔ جڑا مردے دی طرح یاد منے دے وہی سب تو بڑا گناہگار ہے، اور جڑا انہوں کو ونتے دے دے وہی سب تو بڑا جھوٹے نے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت قرآن تے حدیث کے مطابق سادہ عقیدہ ہے کہ اساں زندہ دی یاد زندہ دی طرح منے سن۔ ڈاکٹر اقبال نے ان کی تشریح کی ہے قرآن پاک کی آیت دی، اور ڈاکٹر اقبال آدھے شہید سے دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کہ خبردار شہید کو مردہ نہ سمجھو، شہید سے دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید سے دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر اقبال صاحب جنہیں آسمان دے ستارے چمک دیکھنے ممن انہیں شہید اپنی قبر نور مصطفیٰ نال چمکنا پیا ہوں گے۔ شہید کو مردہ نہ آکھو، شہید زندہ ہوں گے، ان واسطے ان کی یاد مناؤ تو زندے کی طرح مناؤ، پیٹ کوٹ کے انہوں کی یاد نہ مناؤ، کالے کپڑے پا کے انہوں کی یاد نہ مناؤ، اپنے آپ کو تھپڑ مار کے انہوں کی یاد نہ مناؤ، اپنا خون کٹ کے انہوں کی یاد نہ مناؤ۔ حضرت امام حسین کی یاد مناؤ تو انہیں مناؤ جی رب کے رسول نے ارشاد فرما دیتے، رب کے رسول کا فرمان ہے، انہوں کا ذکر کرو، انہوں کی شان بیان کرو، انہوں کی فضیلت بیان کرو۔ اس واسطے سارے محترم عید جامع مسجد کے خطیب مولانا حافظ سلطان احمد صاحب اور ان مسجد کے متولی صاحبان شیخ صاحبان اور محلے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ اصا ہر سال پیارے نبی دے نواسے کا ذکر انہیں مناؤ جنہیں شریعت نے اجازت دیتی ہے، ہر سال یاد منائی ویندی ہے۔ تعداد محترم میں اس سال تقریباً میرے کچھ دوست گواہ ہیں کہ کچھ تکلیف کی وجہ تو میں باہر تاریخ نہیں دیتی کہ مولانا سلطان صاحب نے چھاپا مارے، انہوں فرمائے گھارے این واسطے تشریف گنے ہوں بھی میں بولن دے قابل کوئی نہیں، لیکن تسا آواز نہیں دیکھنی، تسا ان کو دیکھنے جنہ ذکر ہے۔ ساری جماعت دے ممتاز اور بزرگ عالم دین جنہوں کی ساری زندگی قرآن پڑھیں گے گزرتی پی ہے، حضور قبلہ استاد الحفاظ قبلہ قاری محمد شرف الحق صاحب رضوی جلوہ گارن، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے کو زیادہ اج تساں تقریر کرنی ہے، تساں میرا ساتھ دینے، کیونکہ یہ 6-7 کیسٹ والے آئے بیٹھے اور انہیں چو بابر کیسٹ ہاؤس والے آئے بیٹھے،
آمان پورے دی اج کیسٹ بھری سے یہ پورے ملک چ بندے تقسیم کریں میری کلی آواز نہ منے بلکہ پورے تہاڈے محلے دی آواز شامل ہوئے. پہلی گال جی میں کتنے تو آپ غور نہ سنائے. پہلی گال ہے کہ سادہ حسین زندہ ہے. سادہ حسین یہ واسطے انہوں کی یاد اصل زندے کی طرح منگتے ہیں. تو دوجا مسئلہ میرا خیال ہے کچھ اپنے عالم بھی تھوڑی بہت زیادتی کریں گے. غیروں نال ساکو کیا شکوائے سارے اپنے بھی کچھ سارے نال زیادتی کریں گے. اور ایک کوڑا گھٹ ذرا پی جنائے وہ یہ ہے کہ میرا کچھ اختلاف ہے اپنے دوستوں نال چاہے ذاکر ہوں چاہے سارے عالم ہوں چند میں سارے کی گل نہیں کروں گا. وہ حضرت امام حسین کی زندگی کا صرف آخری دن ساری عمر بیان کرے دینا میں آخری دی بیان کیتا کہ دا محرم کو امام حسین نال کیا کیا, حضرت عباس علمدار نال کیا کیا, علی اکبر شہیدی جوانی نال کیا کیا, حضرت علی اصغر دی معصومی نال کیا کیا, بیبیاں نال کیا کیا, خیمے نال کیا کیا. حضرت امام حسین دی آخری زندگی ساری عمر بیان کی رانن. لیکن میرا انہیں نال اختلاف ہے. میں چاہتا میدان کربلا وچ آخری دی ظاہر زندگی دا امام حسین جڑا بسر فرمایا ہا وہ آخری دن ہی پورا کوئی نہ ہا صرف ادھا دن ہا. دا محرم دا دن جمعہ دے دن ہا. جمعہ دی سویرے دی نماز پڑھن تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پورے یزیدی قوم کے سامنے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یزیدیو تسا یہ نہ سمجھو شاید قیامت والے دن تسا رب دے دربار عذر پیش نہ کرو. اساں تو جانتے کون ہاسے حسین کون ہے. اور میں تو کو دساں میرا نام حسین ہے, میرے ابا کا نام علی ہے, میری اما خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے, میرا نانا نبیاں دا سردار ہے. سویرے سویرے حسین پاک نے یزیدی فوج کے سامنے تقریر کی ہوئی اور ان تقریر اپنا تعارف کرایا کہ یزیدی اے نہ سمجھن جو اے شاید مدینے دا کوئی عام بندہ ہے. لوگوں میں ہاں تو مدینے میں رہن والا لیکن مدینے میں بہت ساری آبادی ہے لیکن میرا نام حسین ہے, میرے ابے کا نام مولا علی شیر خدا ہے, میری اما فاطمہ الزہرا ہے, میرا نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعارف کرایا تاکہ لڑن والے کو پتہ چلے کہ میں حسین ہوں. تعارف کراون تو بعد پیارے حسین دی کئی گال نہ منی اور یزیدی اپنی بدماشی دے اندر مست ہن. انہاں حضرت امام حسین دا خیال نہ کیتا, مولا علی دے پوتے دا خیال نہ کیتا, خاتون جنت دے پوتے دا خیال نہ کیتا, اپنے پیارے مصطفیٰ دے جناب نواسے دا خیال نہ کیتا. انہاں جنگ شروع کر دیتی اور صبح دی نماز تو بعد امام حسین دی گفتگو اور تقریر تو بعد جنگ شروع تھئی اور جمعے دی نماز تک مک گئی. جمعے دی نماز تک جنگ ختم تھی گئی. جمعے دی نماز تک سارے جامع شہادت پی چکے ہیں. اے ہے امام حسین دے جناب زندگی پاک دا ظاہری زندگی دا آخری دہاڑا دا محرم. اور آپ دی عمر شریف کیا ہے تو زیادہ تر توجہ کریں گے دو رہے ہوتے. لیکن میری اپیل ہے کہ جڑے حسین واسطے کٹھے تھے ہیں اور حسین دی زندگی سمجھو جو کہ جی پاک زندگی ہے. ویلے حضرت حسین دی عمر پاک ہے 56 سال. کتنی عمر ہے جب آپ شہید تھے ان جارے عمر شریف ہے 56 سال. تے سارے ذاکر تے واعظ تے مولوی صاحبان معذرت کریں گے آدھا جو 56 سال دا آخری دن تے وہ بھی ادھا دن بیان کریں گے سارا مہینہ گزار دیں گے. لیکن میں تھوڑا بہت اختلاف کرے سا میں اکثر شہادت بھی ضرور بیان کرو, یزیدیوں نے جو ظلم کیتے وہ بھی ضرور بیان کرو, حضرت امام حسین کی جرأت بہادری بھی ضرور بیان کرو. لیکن 56 سال دا آخری ادھا بھی بیان نہ کرو. ان جنت دے شہزادے دے پہلے دن کو لا کے 56 سال دی پاک زندگی لوگوں کو بیان کرو. اور یہ بھی دساؤ کہ 56 سال حسین نے کیویں گزارے ہیں. اور میں کوشش کرنا پیا
کہ 56 سال دا پہلا دن بیان کرا وال میں آسان دانی دیتے 56 سال دا پہلا دن بیان کرا 4 ہجری دا سال ہا غور کرا ادرا کہ اس کا موجود ہیں تاریخ گواہ ہیں 56 سال دی عمر جناب شہید تھے 61 ہجری دا سال ہا جدا حسین پاک مدینے وچ پیدا تھے 4 ہجری دا سال ہا 5 شعبان دی تاریخ ہے سوار دا جہاں رہا مدینہ منورہ دا شہر ہا مولا علی دا گھر ہا خاتون جنت دی گود وچ پیارے حسین تشریف گئے ہن تاریخ یاد رکھا ہے سن 4 ہجری دا سال رمضان کنو پہلا مہینہ دے شعبان دی 5 تاریخ ہے سوار دا دیہا مدینہ منورہ دا شہر ہا مولا علی دا گھر ہا حضرت خاتون جنت دی گود وچ حضرت حسین تشریف گئے جن میں حضرت حسین پیدا تھے سب تو پہلی خبر پیارے مصطفیٰ کو سنائی گئی ہے حضور جلدی اپنی دی فاطمہ دے گھر تشریف گئے آپ نے پہلا سوال فرمائے دکھاؤ میرا بہترا پیارا جڑا پیدا تھے کتنے حضور دی گود میں جگہ تے امام حسین کو پیش کیتا گیا حضور نے فوراً کھڑے ہو کے حضرت حسین کو اپنے ید اللہ دے ہتھاں تے چایا حضور ید اللہ دے ہتھاں تے چائی کھڑے حسین نے تیری قسمت تو قربان ہویا کہ ساری دنیا تو واحد بچہ ہے کہ اما دے پیٹ چ جملے دنیا تے تشریف گئے سب تو پہلے انہاں کو ید اللہ دے ہاتھ نصیب تھے یہ لفظ غور کرا ذرا او ہاتھ نصیب تھے جنہاں ہتھاں کو رب اپنے ہاتھاں دے اور ایک حضور قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائیں مولانا حافظ سلطان احمد صاحب جلوہ گارن تو ہاڑے چو کئی حافظ بیٹھے ہو سن ایک تو ہاڑے میرے اپنے ہاتھ ہیں لیکن رسول دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہیں ان واسطے کہ یہ بھی مت آکھو جو ایک سنی بریلوی ہیں یہ اپنی طرف نہیں رہنے نہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو فخر ہے کہ لوگوں نے ڈالڈا تو بناسپتی تے خود ساختہ عقیدن کئی دا 100 سال عقیدہ کئی دا 50 سال عقیدہ حضور دے نا چمن والے تساں خوش قسمت ہو تو ادا عقیدہ یا قرآن وچ موجود ہے یا نبی دے فرمان وچ موجود ہے صلح حدیبیہ دے موقع دے اتے جدہ میرے نبی پاک صحابہ کرام کو بیعت گھندے بیٹھے ہیں نا 1400 صحابہ حضور دے ہاتھ رکھی بیٹھے اور حضور ایک کنو بیعت کی کندے بیٹھے تو اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ کریم قرآن کریم ارشاد فرمے دے اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ کرام اے جڑا تواڈے ہاتھ دے اوتے ہاتھ خبردار اے صرف میرے مصطفیٰ دا ظاہری ہاتھ لیکن ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہاتھ دے اوتے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں بلکہ میں اللہ دا ہاتھ اور جڑے ہتھاں کو رب اپنے ہاتھ فرمی دے نا انہاں ہتھاں دے اوتے حضور نے حسین پاک کو چایا یہ میرے آقا ید اللہ دے ہاتھ حسین پاک کو چاہی کھڑن وہ توجہ نال سنو حضور حضرت حسین پاک کو جمن تو بعد ید اللہ دے ہاتھاں تو چاہی کھڑن جیل حضور ید اللہ دے ہاتھاں تو چاہی کھڑن ترتیب کو یاد رکھا ہے بھلا ہے نا حضور نے کیا کیتا اپنے ید اللہ دے ہاتھاں تے چاہتے سب تو پہلے پیارے حسین دے متھے کو بوسا دیتا انہیں آپ چاہی کھڑن جمن والے دوں اور چاہتے حضرت حسین دے متھے کو بوسا دے کھڑن شیعہ یا سنی حضرات تو سائنہ دنیا والے کو کیوں نہیں دسیں دے ایک دسیں دے جو 40,000 یزیدیاں دے سامنے حسین پاک نے سر نہیں جھکایا لیکن یہ بھی تدساؤ کہ حضرت حسین کو جمن تو بعد حضور نے ید اللہ دے ہتھاں تو چاہتے متھے تے بوسا دیتا میں اے سمجھدا حضور پاک نے جنہیں متھے تے بوسا دیتا پیارے حسین نے منہ جارے وعدہ کر کے کہا نہ جان جے کر نبیاں دے سردار ہو کے متھے کو بوسا تساں میں دیتے ہوئے انشاءاللہ ان بوسے دی شان میدان کربلا وچ دکھے سا انشاءاللہ میں اپنا سر کٹا دے سا لیکن متھا غیر دے گناہ جھکے سا اے بھی تو دساؤ جو متھے کو بوسے کون دے رہا آپ نے فرمایا میں سر کٹا دے سا لیکن متھا غیر دے گناہ جھکے سا اس واسطے کہ جے کر چنن والا نبیوں دا سردار ہے تو سر کو قربان کرنے والا بھی شہیداں دا سردار ہے نمبر 1
حضور نے ید اللہ دے ہاتھوں تے چایا، نمبر 2 حضور نے متھے کو بوسا دیتا، اور نمبر 3 توجہ نال سنو، حسین اور میں یہ آخدے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں کریں گا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے ہون تک اور ہون کو لا کے قیامت تک این گال دے وچ حسین دی برابری دنیا دا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، جو حسین واحد دنیا دا انسان ہے کہ جیندے کنا وچ خود حضور نے اذان دیتی ہے۔